واللہ شان نبی اللہ اللہ سب مل کر بولو اللہ اللہ شرمانا چھوڑو اللہ اللہ لہرا کر بولو اللہ اللہ لہرا کر بولو اللہ اللہ۔ تشریف رکھیں جی۔ ماشاءاللہ اسٹیج کا منظر رحماء بینہم دیکھنے والا ہے۔ تو میں چند منٹوں میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اپنے قائدین کی موجودگی میں زیادہ بولنے کی جسارت نہیں کرتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مقابل جتنے فرقے جن کا تعلق اور اختلاف ہمارے ساتھ عقائد کا اختلاف ہے، ان کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف رب کی کتاب پر اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ابتدا سے لے کر انتہا تک سب سے پہلا فرقہ جس کو شیعہ کہا جاتا ہے اس سے لے کر اخیر تک جتنے فرقے اس شجرہ خبیثہ کی شاخیں نکلی ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارا ابتدائی طور پہ پہلے فرقہ سے آخر فرقہ تک جتنی اس کی شاخیں ہیں سب کے ساتھ اختلاف ہے ایمان بالقرآن۔ کیا مطلب؟ اشاعت التوحید و سنہ والے اس قرآن مقدس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنا ایمان کا ثبوت اپنا ہر عقیدہ اس قرآن مقدس سے ثابت کر کے پیش کر سکتے ہیں، اور ہمارے مد مقابل شیعہ سے لے کر غیر مقلد تک کسی فرقہ میں یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنا عقیدہ رب کی کتاب سے پیش کر سکے۔ ابتدا سے ہم سے جو جدا ہوتے رہے، پہلا فرقہ شیعہ کا، اس کے بعد رضا خانی انہی سے آئے، اور ان کے بعد ان رضا خانیوں کی اگلی نسل جو آج کل اپنے آپ کو اتحادی کہتے ہیں انہی سے آئی، اور اس سے چلتے چلتے کہ جتنی اس شیعہ کے شجرہ خبیثہ کی شاخیں ہیں جہاں تک پھیلی رہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جس کا ہمارے ساتھ عقائد میں اختلاف ہو اور اس عقیدہ کے اندر ایمان بالقرآن کی بات نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ہمارا ہر نظریہ ہر عقیدہ رب کی کتاب سے ثابت، اور ہمارے مد مقابل جس مسئلہ میں ہم سے لڑائی کرتا ہے اس کے پاس نہ کتاب اللہ ہے نہ سنت محمد الرسول اللہ ہے۔ ہر فرقہ کے ساتھ یہ قدر مشترک بات ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا اشاعت التوحید و سنہ کی ایک بنیاد ہے۔ ہم کہتے ہیں رب کی کتاب کا معنی اور مفہوم تشریح وہ مانیں گے، اسے قابل عمل سمجھیں گے، وہ حجت اور دلیل ہوگی جو معنی مفہوم میرے نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے، خیر القرون میں سمجھا گیا، میرے نبی کے صحابہ نے سمجھا۔ اب یہ دوسری بنیاد یہ ایسی سخت چٹان ہے، کسی فرقہ میں اس کے ساتھ ٹکرانے کی جرات نہیں۔ کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کتاب اللہ کا نام لیتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے سنت کا نام لیتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کی وہ تشریح جو میرے نبی کے صحابہ کرام نے سمجھی، صحابہ کرام نے پیش کی، کسی مد مقابل باطل فرقہ کے اندر یہ ہمت نہیں کہ قرآن پڑھے سنت بیان کرے اور قرآن و سنت کی تشریح میرے نبی کے صحابہ سے پیش کرے۔ یہ صرف اشاعت التوحید و سنہ کا خاصہ ہے۔ تو اس لیے ابتدا سے انتہا تک رضا خانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف، ہمارے اکابر یہ بیان کرتے رہے نور بشر کا مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ، حاضر ناظر کا مسئلہ، مختار کل کا مسئلہ، شور پکار کا مسئلہ،
ان مسائل کے اندر رضا خانی فرقہ اگلے پچھلے مل جائیں، اپنے کسی عقیدہ پر نہ کتاب اللہ سے دلیل لا سکتے ہیں، نہ سنت محمد الرسول اللہ سے دلیل لا سکتے ہیں، جبکہ ہمارے شیخ رئیس المفسرین امام الدعوہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کائنات کے سامنے للکار کر اعلان کر دیا، اور کائنات کے لوگوں، قرآن مقدس کی 104 آیت بتاتی ہے امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً بشر ہیں اور شان نوری ملائکہ سے بھی بلند ہے، اور میرے شیخ نے اعلان کیا کہ اللہ کے قرآن کی 50 سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا یعنی عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ قرآن مقدس کا فیصلہ اور قرآن مقدس کی سینکڑوں آیات بتاتی ہیں کائنات کے اندر حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، مرضی کا مالک اور علی کل شیء قدیر، یہ صرف رب کا خاصہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایمان، کوئی اللہ کا محبوب پیغمبر، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر رب کی اس قدرت والی صفت میں کسی طرح نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پہ شریک بن سکتا ہے۔ رب کے صفات علم غیب کے اندر نہ ذاتی شریک نہ عطائی شریک ہے، صفات حاضر ناظر کے اندر نہ ذاتی شریک نہ عطائی شریک ہے۔ اب اس کے مد مقابل کائنات کا کوئی ملا اپنے نظریہ پر اللہ کے محبوب کی حقیقت بشریہ کے انکار اور نور من نور اللہ کے اقرار پہ نہ رب کا قرآن پیش کر سکتا ہے، نہ محبوب کا فرمان پیش کر سکتا ہے، نظریہ علم غیب پہ نہ قرآن پیش کر سکتا ہے ہمارا مد مقابل فرقہ، اور نہ ہی محبوب کا فرمان پیش کر سکتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا اشاعت التوحید کی بنیاد رب کا قرآن ہے اور پیارے محبوب کی سنت، اور قرآن و سنت کا جو مفہوم، جو تشریح میرے نبی کے صحابہ نے پیش کی، میرے محبوب کے صحابہ نے سمجھا، ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں، اور صحابہ کے فہم کے مقابل کسی کے فہم کو حجت نہیں مانتے، اور ہمارے جتنے مد مقابل ہیں وہ قرآن سے بھی خالی، سنت سے بھی خالی، اگر نام لے بھی لیا تو صحابہ کے مفاہیم بیان کرنے سے بھی محروم۔ اس لیے ان کا طریقہ ہے جگہ جگہ پہ بھاگتے ہیں۔ اس 1 سال کے اندر یہ جو اتحادی ناقابل ذکر فرقہ جس کا وجود اور کوئی نسب بھی ثابت نہیں، اس کا یہ جو گھومن پھرتا ہے، یہ 1 سال کے اندر 25 مقام سے سٹیج چھوڑ کے بھاگا ہے۔ گمت تیرا کرے علاج، گمت تیرا کرے علاج، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاء اللہ جی، میں نے ماشاء اللہ ایک بات کی تھی متعدد پروگراموں میں، اور میں نے کہا غریب آدمی ہوں، 15,000 روپیہ انعام صرف 15,000 اور 15,000 روپیہ کس بات کا؟ یہ تو نہیں کہا تھا کہ دلائل پیش کرے، میں نے کہا صرف میرے سامنے بیٹھ جائے۔ سامنے آئے 15,000 مناظرہ کرے تو 1 لاکھ روپیہ دیا گا۔ حیاتیوں کا
کرے علاج، حیاتیوں کا کرے علاج، گمن کا کرے علاج، اسماعیل محمدی کا کرے علاج، مسئلہ کی حق جمعیت اشاعت التوحید والسنہ۔ بس بھائی، مولانا نصر اللہ خان راشد، بس بھائی اب نعرے نہیں لگانے بھائی، بس بھائی بس۔ اچھا اب اگر آپ نے نعرے لگائے تو میں ابھی بس کر دوں اس کا مطلب چار باتیں سنو۔ اب نعرے نہیں لگانے، قائدین تشریف رکھتے ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ حضرت شاہ جی بھی تشریف رکھتے ہیں، میرے استاذی المکرم سلطان المناظرین حضرت نعمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، علامہ بدیالوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، سارے اکابر موجود ہیں۔ تو اس لیے میں چند لفظوں پہ اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے بنیاد بتائی، بنیاد رب کی کتاب ہے اور معنی کتاب اللہ کا اور سنت محمد الرسول اللہ کا، جو میرے نبی کے صحابہ نے سمجھا، صحابہ کرام نے پیش کیا، وہ ہماری بنیاد ہے۔ اور اس بنیاد سے ٹکرانا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اپنے اکیلے سٹیجوں پہ چیلنج کر کے پھر بھاگ جانا اور پھر سیڑھیاں بیچنا اور ادھر ادھر پروپاگنڈا کرنا، یہ کام آسان ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ٹکرانا مشکل ہے۔ ایک طریقہ اپنایا ہے، اور وہ پروپاگنڈا مہم جو کسی زمانے میں رضا خانی مچایا کرتے تھے، جس طرح ہم نے کہا بھائی اذان کے آگے پیچھے درود پڑھنا میرے محبوب سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اس لیے اس کو عبادت سمجھنا، اس کا التزام کرنا یہ شریعت میں تحریف اور اضافہ ہے۔ رضا خانیوں نے جواب کیا دیا، یہ درود کے منکر۔ انکار کس کا کیا تھا؟ ان کے اپنے اضافے کا، ان کی تحریف کا۔ الٹا ہمیں الزام کیا دیا، یہ درود کے منکر ہیں۔ ہم نے کہا، ہمارے امام اعظم نے کہا ہے کہ جو ذکر بالجہر ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر وہ دل میں بھی ہو سکتا ہے، آہستہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ شور کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ درست نہیں۔ انہوں نے ہمیں کیا کہا؟ یہ ذکر کے منکر ہے۔ اب اصل بات عوام کو دھوکے میں رکھنے کے لیے دجل کیا، اور بجائے اس کے اپنی بدعت کی اصلاح کرتے انہوں نے الٹا ہمیں الزام دے دیا۔ کسی نے کہا درود کا منکر، کسی نے کہا ذکر کا منکر، اور جب میرے محبوب کی بشریت کی بات آئی انہوں نے تانا دیا، دیکھو جی دیوبندی نبی نو بشر آکھ دن کہ بشر کہنا توہین ہے، اور اس فرقے نے اسی روش پہ چلتے ہوئے انہوں نے استعمال کیا، دیکھو جی یہ آکھ دن اللہ دے نبی تے موت آئی۔ موت کا لفظ کیا ہے؟ انہوں نے بشریت کو توہین سمجھا، انہوں نے موت کو توہین سمجھا، انہوں نے اپنی بدعات خود گڑی، اور جس نے ان کی تحریف فی الدین کا انکار کیا اس نے اصل دین سے اس کو منکر بتایا۔ بعین یہ فرقہ یہ آج جگہ جگہ پہ جھوٹ بولتا رہا، اشاعت التوحید والے عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں۔ آج اس ہزاروں کے اجتماع میں اپنے قائدین اور مشائخ کی موجودگی میں یہ طالب علم اعلان کرنا چاہتا ہے، ہمارے ایک ایک طالب علم سے لے کر وہ اکابر علماء تک سب کا نظریہ یہ ہے، عذاب و ثواب قبر کا منکر کافر ہے۔ عذاب و ثواب قبر کا منکر۔ انہوں نے کیا کہا؟ اشاعت التوحید والے کبھی کہا عذاب و ثواب قبر کے منکر، کبھی کہا حیات کے منکر، کبھی کہا قبر کے منکر، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا۔ میں نے کہا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا اشاعت التوحید والوں پر توحید کے رستے میں آڑ بننے کے لیے الزامات کس نے لگائے تھے، ورنہ ہم پورے ملک کے اندر ہر جگہ پہ اپنا نظریہ لکھ بھی چکے، بیان بھی کر چکے، کائنات کے سامنے ہے کہ ہم عذاب و ثواب قبر کے منکر کو صرف بیتی نہیں سمجھتے، عذاب و ثواب
قبر کے مطلقاً منکر کو کافر سمجھتے ہیں، حیات کے مطلقاً انکار کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن جو بات ہم کرتے ہیں، آج تک نہ کسی ملا میں ہمت ہوئی، نہ قیامت کی صبح تک ہوگی انشاءاللہ اس بات پہ گفتگو کرنے کی۔ اور یہ بیچارے کیا کریں گے؟ ان کا جو استاد الکل فی الکل تھا اس کا نمبر شائع ہوا ہے، اور اکاڑوی نمبر اس کا صفحہ 238 اس پر واقعہ لکھا ہے۔ اکاڑوی کہتا ہے کہ میں نے اشاعت التوحید کے عمائدین کے ساتھ مناظرے کیے اور شکستیں دی۔ کیا دی؟ شکستیں دی، لیکن اب تک مجھے نہیں پتا چلا کہ اصل جھگڑا کیا ہے۔ شکستیں بھی دی لیکن پتہ نہیں چلا مابین نزاع کیا ہے، اور ان کو بھی آج تک پتہ نہیں جھگڑا ہے کیا۔ جھگڑا عذاب و ثواب قبر پہ نہیں، جھگڑا کیفیت عذاب و ثواب قبر پہ نہیں، جھگڑا قبر پہ نہیں، جھگڑا حیات پہ نہیں، جھگڑا اس بات پہ ہے۔ پوری جھگڑے والی باتیں تین ہیں۔ سب سے پہلی بات، اشاعت التوحید و سنہ والے کہتے ہیں ہر فرد بشر پہ موت برحق ہے، اور موت کا مطلب یہ ہے روح بدن سے جدا ہو جائے، اور موت کے بعد نمبر 2 قیامت تک وہ روح اس بدن کے اندر نہیں آ سکتی، اور نمبر 3 جس پر موت آ جائے وہ دنیا والوں کا کلام عادتاً نہیں سن سکتا۔ یہ 3 باتیں ہیں، اور اس کے مد مقابل اب وقت نہیں، پہلی بات جو کہ خروج روح والی ہر انسان کی موت بصورت خروج روح ہے، اس فرقہ کے 4 عقیدے ہیں، اور دوسرا اعادہ میں اس فرقہ کے 18 عقیدے ہیں، اور سما میں اس فرقہ کے 14 عقیدے ہیں، جنہیں اب تک نہیں پتا چلا۔ تو اب یہ کر رہا تھا ہماری بنیاد چاہے شیعت اور رافضیت ہو تو سب سے پہلی بنیاد رب کی کتاب ہے، اور کتاب کا وہ مفہوم جو میرے نبی کے صحابہ نے پیش کیا۔ اب ذرا 2 مثالیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، دونوں آیتیں میں بھی پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب ذرا خیال کرنا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ ان 2 آیتوں کا مطلب اور حیات شہداء کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کی ارواح جنت میں ہوتی ہیں، ان کی ارواح اس جذب عنصری میں نہیں ہوتی۔ اور اس کے مقابل ماسٹر کا نظریہ یہ ہے، اس اکاڑوی کے خرافات وہ یہ بتلاتے ہیں، اور ہدایت الحیران عبد الشکور صاحب ترمذی کی کتاب وہ یہ بتاتی ہے قتل چونکہ جسم ہوئے تھے تو اگر روح جسم میں نہیں تو پھر اس آیت کی تکذیب ہے، اس لیے قتل چونکہ جسم ہوئے، زندہ بھی جسم ہیں، لہذا روحیں جسم میں موجود ہیں۔ اب جھگڑا یہ چلا، ایسے وہ بھی پڑھتا ہے، ایسے میں بھی پڑھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ان دونوں ایتوں کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے شہداء کی حیات کی تشریح یہ ہے، ارواح شہداء جنت میں ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے اس بدن میں ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ان دونوں ایتوں کا معنی میں اپنے محبوب کے 35 صحابہ سے پیش کروں گا۔ 35 صحابہ کرام جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، جن میں ام المومنین سیدہ طاہرہ بھی ہیں، جن میں حضرت انس بھی ہیں، جن میں ام حارثہ بھی ہیں، اور اس میں لمبی بات ہوگی، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص بھی ہیں۔ میرے نبی کے 35 صحابہ بیان کرتے ہیں ان ایتوں کا مطلب یہ ہے کہ شہید کی روح جنت میں ہوتی ہے۔ اب اس کے مقابلہ میں ہم کہتے ہیں انہی آیات کے تحت صرف ایک صحابی، یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا اجتماع ہے، اور اس میں میں برملا چیلنج کروں گا
اگر کسی ملا میں ہمت ہو، جرأت ہو، انہی آیات کا معنی ایک صحابی سے نہ مل سکے، تابعی سے یہ پیش کر دے کہ ارواح شہداء، حیات شہداء کا مطلب یہ ہے کہ ارواح شہداء اس بدن میں ہوتی ہیں، کعبہ کے رب کی قسم اس کا مسلک بھی قبول کروں گا، ساری زندگی کے لیے اس کی غلامی بھی قبول کروں گا، لیکن ایک صحابی بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میری بنیاد رب کا قرآن، اور قرآن کا معنی نبی کے صحابہ نے پیش کیا، اور ایک نہیں 35 صحابہ نے۔ نمبر 2، انک لا تسمع الموتى 1، فانک لا تسمع الموتى 2، ما انت بمسمع من فی القبور 3۔ ان 3 ایتوں کا معنی میرے محبوب کے گھر سے یہ ہوا، اور سیدہ طاہرہ نے کیا، جن کی سکاحت، جن کی تطہیر میرے رب نے عرشوں سے بھیجی ہے، انہوں نے یہ معنی کیا۔ ان 3 ایتوں کا معنی جس پر موت آ جائے وہ دنیا والوں کا کوئی کلام نہیں سن سکتا۔ اور ام المومنین نے فرمایا کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات کے لوگوں، ہو سکتا ہے کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی روایت لے کے آئے، میری ماں نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، فرمایا کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے رسول یہ نہیں فرما سکتے کہ کوئی موت کے بعد دنیا والوں کا کلام سنے، اس لیے نہیں کہہ سکتے۔ انک لا تسمع الموتى قد قال اللہ، انک لا تسمع الموتى، میرا رب فرماتا ہے کہ جو مر جائے وہ سن سکتا۔ یہ ام المومنین نے کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا، امام اعظم نے اس آیت کا یہی معنی کیا، امام شافعی، احمد، مغنی ابن قدامہ اور شرح المہذب، حنبلی اور شافعی مذہب کی کتابیں، اور تقریباً 355 کتاب فقہ حنفی کی یہی بتلا رہی ہے۔ اور علماء دیوبند میں سے مفتی عزیز الرحمان، پہلے مفتی دیوبند کے، اس نے بھی اس آیت کا معنی وہی سمجھا، وہی کیا۔ مفتی عزیز الرحمان سے لے کر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کتب فضائل پر اشکالات کا جواب، اس تک یہی معنی ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے جس پہ موت آ جائے وہ دنیا والوں کا کلام ہو۔ اب کہتے ہیں ہماری سند تو ام المومنین سے چلی ہے، وقت نہیں، میں نے مختصر کر دیا ہے، ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے۔ اس آیت کا معنی ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مردے نہیں سنتے، جس پہ موت آ گئی نہیں سنتا۔ ہمارا معنی میرے محبوب کے گھر سے آیا ہے، ہم گھر کی قید بھی نہیں لگاتے۔ جو تو معنی کرتا ہے کہ سنانے کی نفی ہے یا انتفاع کی نفی ہے، صرف ایک صحابی پیش کر، صرف ایک صحابی جس نے وہ معنی لیا ہو جو تم کر رہے ہو، اس نے کہا ہو اسماء کی نفی ہے یا سما نافع کی، کعبہ کے رب کی قسم تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، لیکن یہ سورج اپنی روشنی چھوڑ دے گا، یہ رات اپنے اندھیرے ختم کر لے گی، قیامت آ جائے گی، کائنات کا کوئی ملا ان تینوں ایتوں کا معنی وہ ثابت نہیں کر سکتا، نہ اسماء والا نہ سما نافع والا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں چل اس طرح کر، میں نے 3 ایتیں پیش کی، معنی محبوب کے گھر سے پیش کیا، تو صرف ایک آیت لے آ جس پر کوئی ایک صحابی معنی کرے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قبر والا سنتا ہے، پھر بھی تیری بات مانوں گا۔ لیکن یاد رکھنا، اشاعت التوحید کی بنیاد ہے ہمارا ہر مسئلہ جس کا تعلق عقائد اور نجات کے ساتھ ہے، وہ رب کی کتاب سے ثابت اور کتاب اللہ کی وہ تشریح جو میرے نبی کے صحابہ نے کی ہے اس سے ثابت، اور جتنی مضبوط چٹان ہے جس کے ساتھ ٹکرانے والے ختم ہو جائیں گے، جس کے سامنے آ سکنے کی جرت باطل میں قیامت تک نہیں ہوگی۔ وما علینا